میرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، بات ہو رہی ہے اولیاء اللہ کے تعلق سے۔ دے آر فرینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی، غوث کی نسبت اعلیٰ جو سنبھالے ہوئے ہیں، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالے ہوئے ہیں، اور غوث الاعظم سے بہرحال جو ہیں وابستہ، بند ان لوگوں پہ کب خیر کے تالے ہوئے ہیں، اور بے شک ان کے پس پردہ بھی ہے حکم خالق، وہ حوادث جو میرے غوث کے ٹالے ہوئے ہیں۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں صالحین کی جماعت کا، آج ہم بات کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی، آج ہم بات کر رہے ہیں اہل اللہ کی، آج ہم بات کر رہے ہیں صاحب متقین کی، آج ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بندوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ کے فرینڈز ہیں، تبھی تو اللہ کے دوست ہیں، اور یہ ایمان اور تقوی کا جامع ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جناب الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان اور تقوی سے متصف ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان کی صحبت کے فوائد کے تعلق سے۔ ویسے صحبت نافع کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کی ذکر کی مجالس ہوتی ہیں نا، ان میں ہمیں بیٹھنا چاہیے، اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہت پیارے ہیں، اور مجھے ایسی پیاری ہستیوں کی صحبت الحمدللہ علی کل حال حاصل ہے۔ اور جو اسکالر آج میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، آج تذکرۃ الصالحین جو طبقہ نسواں کی جانب سے اہل اللہ سے عقیدت کا اظہار ہے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان صالحین کی صحبت کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ جی، اور جناب آج جو دوسری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ ذی خرد ذی وقار، اور یوں تو آپ کے بہت سے حوالے ہیں، لیکن سب سے معتبر حوالہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں، اور آپا سمجھاتی بھی ہمیں یہی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف ہے۔ تو جناب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت قابل احترام محترمہ تابندہ لاری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعظم چشتی صاحب کی ایک نعت ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ فیضان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں آپا نعتیہ کلام سے شروع کریں۔ میں محسن نقوی صاحب کا ایک کلام جو میں نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی، میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی، مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی، میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی۔ آسماں آسماں خیمہ بندگی، آسماں آسماں خیمہ بندگی، کہکشاں رہ گزر آپ کی، میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی، کہکشاں رہ گزر آپ کی، میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی۔ اور کیا شعر ہے! کتنی آیات مفہوم میں ڈھل گئی، کتنی آیات مفہوم میں ڈھل گئی، بات کہنے کو تھی
مختصر آپ کی میں بھی مدحت کروں، عمر بھر آپ کی بات کہنے کو تھی، مختصر آپ کی میں بھی مدحت کروں، عمر بھر آپ کی۔ اور کیا کاش محسن کو، کاش محسن پہ نگاہ کرم آ پڑے، کاش محسن پہ نگاہ کرم آ پڑے، بھیڑ کتنی ہے دہلیز پہ آپ کی میں بھی مدحت کروں، عمر بھر آپ کی بھیڑ کتنی ہے دہلیز پہ آپ کی میں بھی مدحت کروں، عمر بھر آپ کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے اور پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، تذکرۃ الصالحین نئی نسل کے لیے روشنی اور آگہی کیسے بن سکتا ہے کہ اسے اہل اللہ کا حوالہ دیا جائے اور بتایا جائے کہ ان کی صحبت کے کیا اثرات ہوتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے عہد حاضر میں ان کی صحبت کی، یعنی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کلام فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندا، اللہ کے محبوب برگزیدہ اور انعام یافتہ طبقے میں ایک طبقہ صالحین کا ہے، جن کی ساری زندگی اعمال صالحہ سے عبارت ہے، اور ان کی ساری زندگی اللہ اور اس کے احکامات کی اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی میں گزرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، صدیقین، شہداء، صالحین وغیرہ۔ اور دیکھیں کہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں جن پر اللہ نے فضل فرمایا، اور یہ ان کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سرخ یاقوت کے ایسے بالا خانے ہیں جنہیں جنت والے ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور ان میں شہداء، صدیقین، صالحین کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا مشرکین سے لڑنے کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ کی زمین پر کچھ ایسے بندے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اور اللہ ملائکہ کے سامنے ان پر فخر کرے گا، ان کے لیے جنت کو سنوارا جائے گا، جس طرح ام سلمہ کے لیے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل انجام دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور ہر حال میں جو کام اللہ کی رضا کے مطابق ہو وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کا ساتھ دو۔ تو دیکھیے اس آیت مبارکہ سے صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا طریقہ اور صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جو ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ پوری طرح ان کی ضرورت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر بندہ برائیوں سے دور رہتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی تلاش کرو، یہ جو ہے تمہارے لیے زینت ہیں اور آزمائش میں جو ہے تمہارے لیے ساماں ہوں گے۔ اور دیکھیے ندا مولانا روم فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالحین کی صحبت کو مشک سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ایک ایسی خوشبو ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم صالحین کی صحبت اختیار کر کے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، ہم اپنے اخلاق، کردار، اعمال کو سنوار سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ اللہم آمین، اگر دنیاوی اور دینی فوائد کے تعلق سے بات کی جائے صالحین کی صحبت کے حوالے سے، جی تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے ندا، دنیا میں جہاں بھی اور جس رنگ میں بھی پاک محبت کا وجود پایا جاتا ہے،
اس کا تعلق صرف ایک ہی ذات سے ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان ہے۔ اللہ۔ اور جب مومن کے دل میں اس محبت کا نزول ہوتا ہے تو وہ عرش رحمان کے خطاب سے نوازا جاتا ہے، اس کا وجود مسعود باعث رحمت اور وجہ امان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک مثال مشہور ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہم خود برائیوں سے دور رہیں گے اور نیکیوں کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے صالحین کی صحبت اختیار کرنے کے بہت سے دنیاوی اور دینوی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے گی، اور دینوی اور دنیاوی معاملات میں رضا الہی کا طالب ہو جاتا ہے گا، اور اس کے دل میں توکل اور نیکیاں اور ایثار قربانی جیسی جو صفات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے گی، وہ رحمان کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان سے دور ہو جاتا ہے، دنیاوی اور دنیاوی خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے گا کہ بندہ اس راہ پر چلنے لگتا ہے جو راہ معرفت الہی کی طرف جاتی ہے گی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، تو ان کے بہت قریبی دوست تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ دیکھا کہ جب ان کی دعا قبول ہوئی تو ان کا دوست تو بیابان جنگلوں میں اللہ کے ذکر و فکر میں نکل گیا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب رہتا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا تو موسیٰ علیہ السلام بہت روئے کہ میرے رب مجھے تو میرا دوست نہیں ملتا۔ تو دربار الہی سے ندائی کہ اے موسیٰ، جس کو ہماری معرفت حاصل ہو جائے، جب وہ جو شخص ہمارا ہو جائے تو دنیا کی اور دنیاوی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور یہ دوستی کتنی محبت سے بھری ہوئی بہترین ہے۔ دیکھیں نا، یہ دوستی کی معراج ہے کہ کسی کو اچھی بات بتانا، اچھائی کی طرف راغب کرنا، نیک اعمال کی طرف راغب کرنا، یہ صالحین کا منصب رہا ہے اچھے لوگوں کو۔ ہم بات کر رہے ہیں یعنی ماہ ربیع الثانی کا جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اور یہ مہینہ آتا ہے تو سیرت غوث اعظم ہمارے افکار پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو ہم بات کریں گے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ نے کن کن بزرگوں کی صحبت حاصل کی؟ دیکھیے کہ حضرت غوث اعظم نے اپنے حد کے اکابرین اور اولیاء اللہ جو تھے ان کی صحبت اختیار کی، ان سے فیض حاصل کیا۔ ویسے تو آپ کا پورا گھرانہ اللہ والوں کا گھرانہ ہے، آپ کی والدہ محترمہ ولیہ، آپ کی پھوپھی ولیہ، آپ کے والد محترم ولی اور آپ کے نانا ولی، اور پھر آپ خود ولیوں کے سردار۔ آپ نے بہت سے اکابرین کی صحبت اختیار کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اس میں ابو الخیر حماد بن مسلم، شیخ ابو یعقوب ابو سعید مخزومی اور یوسف بن ایوب ہمدانی سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور آپ جو تھے اولیاء اللہ کے درجے پر فائز ہوئے، اور ان کی تعلیمات کی روشن کرنے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور قیامت تک پہنچتی رہیں گی، تاکہ ہم ان سے ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ہم نے کوشش کی کہ آج تذکرۃ الصالحین میں، کیونکہ خواتین کی جماعت کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو جناب ایک ماں گھرانے کی بیس ہوتی ہے، بیسک یونٹ انفیکٹ وہ ہوتی ہے، تو وہ اپنی اولاد میں اور اپنے متعلقین میں دینیات کو کیسے منتقل کرے، تو اس کے لیے اس کا دین والوں سے تعلق ہونا ضروری ہے، اس کے لیے دینی فہم ہونی ضروری ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دینے والے ہیں، تو وہ یہ ہیں فرینڈز آف اللہ، وہ یہ ہیں اللہ کے دوست، وہ یہ ہیں صالحین۔ تو تذکرۃ الصالحین میں آج ان کی صحبت کے تعلق سے ہم نے بات کی ہے، اور جناب کسی اہل طریقت نے بہت پیاری بات کہی، اسی پہ آج کا جو ہمارا کلام ہے اس کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گی کہ اگر تمہیں کسی اہل اللہ کی صحبت معنوی نہ حاصل ہو تو تم کیا کرو کہ ان کا تذکرہ چھیڑ دو، تو یہ تذکرہ چھیڑنے ہی سے برکات کا نزول شروع ہو جائے گا۔ تو رحمتیں سمیٹ رہے ہیں جناب، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ محترمہ تابندہ لاری صاحبہ آخر میں آپ کی آواز میں خوبصورت منقبت شامل کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت مشہور ادیب رائے پوری صاحب کا کلام۔ فاصلوں کو خدا مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو،
जालियों पर निगाहें जमी हैं, जालियों पर निगाहें जमी हैं। गौसुल आज़म हो गौसुल बरा हो, नूर ही नूर, नूर ही नूर, सल्ले अला। क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो। अब तो दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, जालियों पर निगाहें जमी हैं। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम। फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, जालियों पर निगाहें जमी हैं। शिद्दते गम से घबरा गया हूँ, अब तो जीने से तंग आ गया हूँ। हर तरफ आपको ढूंढता हूँ और एक एक से ये पूछता हूँ, कोई पैगाम हो तो बता दो, कोई पैगाम हो तो बता दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, जालियों पर निगाहें जमी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARY QTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।